بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نقطہ میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس بات سے تو ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ تاریخ میں سلطنت عثمانیہ کے بارے میں ایسے شاندار واقعات موجود ہیں کہ آج اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی مسلمان ان تاریخ ساز واقعات اور بادشاہوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، کیونکہ ہم نے بحیثیت مسلمان حکمران اور سلطنت کے صرف اور صرف خدائے بزرگ و برتر کی مدد سے مشرق سے مغرب تک حکومت کی ہے، اور حکومت بھی ایسی جو زمین تو زمین پانیوں پر بھی رہی، جہاں لہریں دوست تھیں اور گہرائیاں فتح کا ضامن۔ اور ناظرین، جب بات ہو سمندروں کی اور سمندری بادشاہوں کی تو اس بات کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے کہ عثمانی بحریہ ایک ایسی فوج تھی جس نے اپنی کامیاب حکمت عملی، جذبہ ایمانی اور اللہ کی ذات پر توکل کر کے ان حکومتوں کو شکست دی جو ہزاروں سال سے قائم تھیں، جنہیں یہ گمان تھا کہ انہیں ہرایا نہیں جا سکتا۔ اور پھر وقت کے سورج نے دیکھا کہ کیسے ان صلیبیوں کا غرور خاک میں ملا اور مسلمان فاتح ٹھہرے۔ ناظرین، ہم عثمانی بحریہ کو لے کر تقریباً ہر موضوع پر ویڈیو بنا چکے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کسی بھی ایسی معلومات سے محروم نہ رہ جائیں جو جاننے اور سننے سے تعلق رکھتی ہے، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کو عثمانیوں کو فتح سے ہمکنار کرنے والے ایسے جہازوں کے بارے میں بتائیں گے جو پوری دنیا میں صرف اور صرف عثمانیوں کے پاس تھے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسا ان جہازوں میں کیا تھا، انہیں کس نے اور کیوں اور کس مقصد کے لیے بنایا تھا، بڑے بڑے محاذوں پر کون سے جہاز استعمال ہوتے تھے، سلطنت عثمانیہ کے جہازوں کی کتنی اقسام ہے، اور کیوں سامنے والا جہاز دیکھ کر ہی سمندر میں فرار ہو جاتا، ہر سال یہ جہاز کن علاقوں میں گشت کرتے تھے، اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عثمانیوں کے ان جہازوں کا طریقہ واردات سمندر میں کیا ہوتا تھا۔ یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے۔ ناظرین، عثمانی جہازوں کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں، مگر بعد میں جہازوں کو مختلف نام بھی دیے گئے اور ان کو جہازوں کے اقسام کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ عثمانی بحریہ کے جہاز پتوار اور بادبانی دونوں سے چلتے تھے۔ پتواری جہاز ایسے جہاز ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں اور ان میں پتوار کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، اور ان کو چلانے والوں کو پتوار کہا جاتا تھا۔ ناظرین، بادبانی جہاز سے مراد وہ جہاز ہیں جس پر پردہ لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ ہوا کا رخ بدلنے کے لیے کشتی یا جہاز پر لگایا جاتا ہے۔ ناظرین، جب سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہوا تو اس وقت پتوار سے چلنے والے جہازوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، لیکن 17ویں صدی کے آخر میں بادبانی جہازوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی، اور ان جہازوں کی پتواروں کی تعداد اور جہاز کے سائز کے مطابق ان کے مختلف نام رکھنا شروع ہو گئے۔ سو ہم آپ کو پہلے پتواری اور پھر بعد میں بادبانی جہازوں کی اقسام کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ان جہازوں سے کیا کام لیا جاتا تھا۔ پتواری کے لحاظ سے عثمانی جہازوں کی بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، کادرغہ یا چکتیری۔ ناظرین، انگریزی میں اس کو گیلے لکھا جاتا ہے۔ کابودان یعنی کہ کپتان کا بڑا کادرغہ جہاز باشتردہ کہلاتا تھا۔ ناظرین، اس دور میں جو بھی کابودان ہوتا تھا اس کا جہاز باقی جہازوں سے بڑا ہوتا تھا، اور اس قسم کے سب سے بڑے جہاز کو مونس کا نام دیا جاتا تھا، اور یہ 1575 میں بنایا گیا۔ اس میں پتوار چلانے والوں کی تعداد قریباً 567 ہوتی تھی۔ ایک کادرغہ میں عام طور پر 150 پتوار باز ہوتے تھے۔ شروع میں ان جہازوں میں سے ہر ایک پر 20 توپیں بھی ہوتی تھیں، لیکن لیپانٹو کی جنگ کے بعد ان کی تعداد اور معیار دونوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ ناظرین، کادرغہ کو ہم اس دور کے ہلکے کروزرز کہہ سکتے ہیں۔ ان کی وہ اقسام جو باشتردہ اور مونس کہلاتی ہیں اس دور کے بھاری جنگی جہاز تھے۔ نمبر 2، کیلیتا۔ ناظرین، کیلیتا جہاز کو انگریزی میں گیلیوٹ بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ کادرغہ کے مقابلے میں چھوٹے ہوتے تھے اور یہ کابودان سے چھوٹے عہدے والوں کو دیے جاتے تھے۔ ناظرین، اس دور میں جہازوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا چونکہ ایک مشکل کام تھا، سو جیسا محاذ ہوتا اس کے مطابق ویسا ہی جہاز سمندر میں اتارا جاتا۔ نمبر 3،
فرکاتا، ان کو انگریزی میں فریگیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ قدرگاہ جہاز کی 2 قسمیں ہوتی تھیں، ایک خاصا قدرگاہ لر کہلاتا تھا اور دوسرے بے قاطرگاہ لر۔ ناظرین، خاصا کو مرکزی حکومت بناتی تھی اور بے قاطرگاہ کو کپتان پاشا کی ایالت کی سنجق بے۔ قدرگاہ جہاز کی 2 قسمیں ہوتی تھیں، ایک خاصا قدرگاہ لر اور دوسرا بے قاطرگاہ لر۔ ناظرین، اب پتواری جہازوں کے بعد ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے بادبانی جہازوں کی۔ اس میں پہلا نام کروت کا آتا ہے۔ یہ سب سے بڑا جہاز ہوتا تھا۔ بادبانی جہازوں میں اس کی وہی حیثیت تھی جو پتوار سے چلنے والے جہازوں میں قدرگاہ کی تھی۔ اس قسم کے جہازوں میں سب سے بڑا جہاز کیلیون کہلاتا تھا۔ ان میں سے ہر جہاز پر توپوں کی 2 قطاروں کے علاوہ 2,000 فوجی اور ملاح بھی ہوتے تھے، اور ناظرین یہی وجہ ہے کہ ان جہازوں کو جنگی جہاز بھی کہا جاتا تھا۔ نمبر 2، فرقاتین۔ ناظرین، یہ جہاز کروت سے چھوٹے ہوتے تھے اور 2 قسم کے ہوتے تھے، جن کو 2 پٹ والے دروازوں اور 3 پٹ والے دروازوں کے جہاز کہا جاتا تھا۔ ناظرین، جبکہ بحری بیڑے کے کماندار کو کابودان دریائی یا پھر صرف کابودان پاشا کہا جاتا تھا۔ جہاز کے چھوٹے حصوں کے سردار کو صرف کابودان اور رئیس کہا جاتا تھا۔ رئیس کے مقابلے میں کپتان بڑا ہوتا تھا۔ بادبانی جہازوں کے رواج کے مطابق بیڑوں کو 3 امیر البحر کے سپورٹ کیا جاتا، جو کابودان دریائی کے تحت ہوتے تھے۔ مرتبے کے لحاظ سے وہ بالترتیب کابودانہ، پیترونا اور ریالے کہلاتے تھے، یعنی کہ پہلے نمبر پر کابودانہ، دوسرے پر پیترونا اور تیسرے نمبر پر ریالے ہوتے تھے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے جہازوں کے عملے کی تو جہاز کا عملہ عارضی ملاحوں، جنگی قیدیوں، کاریگروں، نجاروں، رنگ سازوں اور توپچیوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ ان کو باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ جنگ ہو یا نہ ہو، عثمانی بیڑا ہر سال کے درمیان موسم بہار میں بحیرہ روم میں نکل جاتا اور موسم خزاں کے اختتام تک گشت کرتا رہتا۔ سردیاں شروع ہونے سے پہلے یہ جہاز استنبول کی بندرگاہ میں واپس آ جاتے۔ ناظرین، اور اب ہم بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں اس معلومات کے بارے میں جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے۔ وہ تھا سلطنت عثمانیہ کے جنگ کا طریقہ جو وہ سمندروں میں اپناتے تھے۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ سب سے پہلے وہ توپوں سے شدید گولہ باری کرتے، اس کے بعد جہازوں کو ایک دوسرے سے قریب لا کر ان پر چڑھنے کی کوشش کرتے، اور پھر جیسے ہی وہ دشمن کے جہاز میں اتر جاتے تو وہاں موجود ان لوگوں سے دست بدست، یعنی کہ آمنے سامنے ہتھیاروں کے ساتھ اور تلواروں کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی۔ سلطنت عثمانیہ میں کچھ علاقوں کے جہاز الگ تھے، جیسا کہ الجزائر اور طرابلس کے بیڑے وغیرہ، لیکن بڑی جنگ کے زمانے میں وہ سلطنت عثمانیہ کے بیڑے میں شامل ہو جاتے، اور جب جنگ نہیں ہوتی تھی تو بحیرہ روم اور بحیرہ اوقیانوس میں وہ قزاقی کرتے رہتے۔ بحیرہ ہند کا بیڑا بھی، جس کا مرکز سوئٹزرلینڈ تھا، اصل میں عثمانی بیڑے سے الگ تھا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اگر یہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔